بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیلدی اینڈ انہیلدی مائنڈ. ہیلدی اینڈ انہیلدی مائنڈ. ہیلدی اور بچوں ایک ہوتا ہے صحت مند دماغ اور دوسرا کیا ہوتا ہے بیمار دماغ. صحت مند اور بیمار. جیسے جسم صحت مند ہوتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے, اسی طرح دماغ صحت مند بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات جیسے جسم پہلے صحت مند ہوتا ہے اور بعد میں بیمار ہو جاتا ہے, اور اگر اس کی کیئر کر لیتے تو اس کے بعد وہ صحت مند دوبارہ سے ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات دماغ بھی آپ کا صحت مند ہوتا ہے شروع میں, لیکن کسی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور اگر آپ علاج نہیں کرو گے تو وہ بیمار ہی رہ جائے گا, اور اگر علاج کر لو گے تو دوبارہ پھر سے صحت مند ہو جائے گا. تو نشانی کیا ہے, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحت مند دماغ ہے اور یہ بیمار دماغ ہے؟ تو بچوں آج اسی ٹاپک پہ ہی ہم بات کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بیمار دماغ کی نشانیاں ہیں اور ہم نے ان نشانیوں سے بچنا ہے, اور اگر ہم بھی اس جیسے ہیں تو ہم کوشش کریں گے اپنی وہ خامیاں دور کریں تاکہ ہمارا دماغ بھی کیا ہو جائے بچوں, صحت مند ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں بیمار دماغ. سب سے پہلے ہم بیمار دماغ کی بات کرتے ہیں. بچوں جو بیمار دماغ کے لوگ ہوتے ہیں, جن کا دماغ بیمار ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے. اپنے آپ کو بھی تکلیف دے گا بھلے جانے میں بھلے انجانے میں, لیکن وہ ساتھ ساتھ دوسروں کو تکلیف جس قسم کی دے سکے گا, جتنی اس کی حیثیت ہوگی, یا تو چگلی کر کے, یا غیبت کر کے, یا کوئی فزیکلی کوئی چیز اس کو مار کے, یا کوئی چیز اس سے چرا کے, یا اس کو گالیاں دے کے, یا اس کو اور اس طرح سے بات کر کے مینٹلی طور پہ ٹارچر کر کے یہ تکلیف دینی ہے. بس کسی طریقے سے تکلیف دینی ہے اور وہ تکلیف دیتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بیمار ذہن والے. کون ہوتے ہیں بچوں؟ بیمار ذہن والے. اور جو صحت مند دماغ ہوگا جس کا, یعنی کہ ایسے لوگ جن کا دماغ صحت مند ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو بھی بہتر رکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ مجھے خود کو بھی تکلیف کسی چیز سے نہ ہو اور میں خود کسی اور کو بھی تکلیف نہ دوں. اگر وہ دوسروں کو تکلیف دینے لگ گیا تو پھر بھی اس کا دماغ بیمار ہونے لگ گیا نا. جو خود صحیح رہے گا اور دوسروں کو بھی صحیح رکھنے کی کوشش کرے گا وہ صحت مند دماغ والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ پازیٹیو کام کرنے کی کوشش کرے گا. جیسے پیغمبر آئے تھے, صحابہ کرام آئے تھے, وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی صحیح رکھا ہے اور معاشرے کو بھی صحیح رکھنے کی کوشش کی ہے. تو بچوں جو صحت مند دماغ والا ہوگا, جیسے آپ بچے ہو, آپ بچوں میں سے اگر جو بھی صحت مند دماغ والا ہوگا وہ خود بھی صحیح رہے گا, وہ خود بھی اپنا سبق یاد کرے گا, اور وہ سوچے گا کہ میری جو ارد گرد فرینڈز بیٹھی ہیں میں ان کو بھی اچھی طرح سے ان کا سبق یاد کرواؤں تاکہ ان کو ڈانٹ نہ پڑے, تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر ڈانٹ پڑ گئی, تکلیف ہوئی اور اسے مزہ آ رہا ہے, اس کا مطلب وہ بیمار ذہن کی ہے. اس نے بیمار ذہن رکھا ہوا ہے. بھلے گھر سے بیمار ہوا, بھلے ادارے میں بیمار ہوا, کہیں پہ بھی بیمار ہو گیا, ہو تو گیا نا. تو صحت مند والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی خوش دیکھ کے خوش رہتا ہے کہ میں بھی خوش ہوں, دوسرا بھی خوش ہے. کلیئر ہو گیا بچوں؟ جو بیمار دماغ کا انسان ہوتا ہے وہ ہر وقت ناشکرا رہتا ہے, گلے شکوے کرتا رہتا ہے, شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے. اس کے پاس زیادہ آ جائے یا تھوڑا ہو وہ شکوے ہی کرتا رہے گا, ناشکرا سا رہے گا. اور جو صحت مند دماغ والا ہوگا وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے. اب بہت سارا ہے تب بھی شکر ادا کرے گا, تھوڑا ہے تب بھی شکر ادا کرے گا, سب کچھ چھن جائے گا تب بھی شکر ادا کرے گا. یہ صحت مند دماغ کی نشانی ہوتی ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے, اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ جو آپ کے پاس وسائل ہیں اس میں خوش رہنا ہے, اور جو گھر سے کھا کے آئے ہو یا واپسی پہ جو گھر میں پکے گا اس پہ آپ نے خوش رہنا ہے. منہ نہیں بنانا, یہ نہیں کہنا کہ اس کی جگہ وہ پکاؤ اس کی جگہ یہ پکاؤ, ایسے نہیں کہنا. جو پک گیا وہ کھا لو, جو آپ کے پاس دھلا ہوا پڑا ہے کپڑا اس کو استری کر کے پہن لو. ٹھیک ہے, اور جتنے آپ کے پاس گھر میں وسائل ہیں یا کھلونے ہیں یا جو بھی ہے آپ انہیں سے کھیلو, اور جتنا آپ پڑھ سکتے ہو اتنا آپ لازمی طور پہ پڑھو. جتنی عبادت آپ کر سکتے ہو اتنی عبادت آپ کرو, جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا کر لو. دوسروں کو دیکھ کے کمپیئر کروا کے موازنہ کروا کے آپ پریشان نہ ہو, تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ صحت مند دماغ والے. اور اگر آپ یہ دیکھو گے فلاں مجھ سے پیسوں میں آگے نکل گیا, فلاں مجھ سے کپڑوں میں آگے نکل گیا, فلاں نے گاڑی بڑی لے لی ہے, فلاں نے گھر مجھ سے اچھا بنا لیا ہے, اور آپ پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہو, تو آپ کیا ہو؟ بیمار ذہن کے انسان. کیونکہ وہ تو اس نے بنایا نا, جس نے بھی بنایا اپنی محنت سے بنایا یا جس طرح کر کے بھی بنایا, بھلے حلال حرام, وہ اس نے خود بنایا ہوا ہے. آپ کیوں مطلب تفصیل میں چلے جاتے ہو کہ حرام کمایا اس نے, دنیا کو سنا رہے ہوتے ہیں حرام 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 اس نے کمایا ہوا ہے. وہ صرف آپ اپنی خامی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں بنایا, اس لیے دنیا کو بتا رہے ہو کہ یہ بھی قابل نہیں ہے, اس نے حرام کما کے وہ بنایا, جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. صرف دوسرے لوگوں کو یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو میں حلال کما رہا ہوں یہ حرام کما رہا ہے, تاکہ وہ آپ کو اچھا سمجھے دوسرے کو برا. یہ بھی بیمار ذہن کا بندہ ہوتا ہے, یہ بیمار ذہن کا بندہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟
جو صحت مند ہوگا وہ ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، وہ مقابلہ نہیں کرواتا، وہ سوچتا ہے میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں اور ویسا ہی رہوں گا، اور میں جیسا ہوں الحمدللہ بہترین ہوں۔ اگر کھانا میرے پاس کم آیا ہے تو میری جسم کی ریکوائرمنٹ بھی تو کم ہے، میں اسی طرح کا ہی کھاتا ہوں۔ جو زیادہ محنت کرتا ہے اسے زیادہ کمانا پڑے گا، اسے زیادہ کھانا پڑے گا۔ جس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، گھر میں فیملی ممبر زیادہ ہوتے ہیں، اسے زیادہ کمانا پڑتا ہے، اسے زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، زیادہ پیسہ بھی لانا پڑتا ہے۔ اور آپ کے گھر میں اگر 2-3 فرد ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کروانے لگ جاؤ تو غلط ہے نا بچوں۔ تو آپ کا اگر فیملی ممبر کم ہے تو گھر کا جو بڑا ہوگا وہ محنت بھی کم کر رہا ہے، محنت کم کر رہا ہے تو اتنا کما رہا ہے جتنے وہ فیملی ممبر پل رہے ہیں۔ تو پھر آپ بڑے گھر کی خواہش کیوں کرتے ہو، بڑی گاڑی کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ یہ آپ نے نہیں کرنا۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو صحت مند دماغ والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، وہ آپ کو پریشان اور بہت زیادہ اداس دکھائی نہیں دے گا۔ ہاں اکیلے میں اداس رہے گا، لیکن ہجوم کے اندر لوگوں کے سامنے وہ خوش رہنے کی کوشش کرے گا، مسکرانے کی کوشش کرے گا، کوشش۔ باقی دکھ آ جاتے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل انسان کی زندگی میں آ جاتے ہوتے ہیں، کوشش کیا کرنی ہے؟ خوش رہنے کی۔ اور جو بیمار دماغ کا ہوتا ہے سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ اس کے پاس آ جاتا ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتا۔ کیوں خوش نہیں ہوتا؟ وہ یہ دیکھ کے خوش نہیں ہوتا کہ دوسروں کے پاس کیوں ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، صرف میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ اس وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیمار دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور ہے بچوں، جو ایک بیمار دماغ کا ہوتا ہے، اگر بیمار دماغ کا انسان اگر اچھا کام کر لے وہ دوسروں کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ہی یہ اچھا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھی ہے تو باقی کو کہتا پھرے گا تم نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھی ہے، میں ساری پڑھتا ہوں۔ حج کر کے آ گئے ہو، تم نے نہیں کیا، میں حج کر کے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی، روزہ نہیں رکھا کسی نے اور اس نے رکھ لیا ہے، وہ سب کو برا سمجھتا پھرے گا اور خود اپنے آپ کو جنتی سمجھتا پھرے گا۔ جبکہ جنت اور دوزخ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ نہیں کس کو کس بنیاد پر بخشنا ہے، کسی کو ماں کی خدمت کی بنیاد پر بخشنا ہے، کسی کو کس بنیاد پہ، الگ الگ طریقے نا۔ ہمیں اگر ہم کبھی کوئی اچھا کام کر لیں اس پہ چلیں، خوش تو رہیں، لیکن دوسروں کو تو برا نہ کہیں نا۔ یہ تو نہ سوچو کہ دوسروں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے وہ برے ہیں، میں نے یہ اچھا کام کر لیا تو اس لیے میں اچھا ہوں۔ نہیں، آپ نے اچھا کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے اور آپ سے وہ اچھا کام ہو گیا کیونکہ توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر آپ برائیاں کرنے لگ جاؤ گے دوسروں کی کہ میں نے یہ اچھا کیا ہے اور دوسروں سے یہ اچھا کام نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ کو یہ غرور پسند نہیں ہے، یہ تکبر انسان کا پسند نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کی اوقات دکھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کو بھی تو توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ سے وہ کام اچھا ہوا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو صحت مند دماغ آپ نے رکھنا ہے، بیمار دماغ نہیں رکھنا۔ اور اگر بیمار دماغ ہو جاتا ہے آپ کا تو اسے صحت مند کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کو صحت مند کرنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے۔ آپ اللہ کا جب ذکر کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی بلیوٹوتھ والی، جب آپ کا بلیوٹوتھ کنیکٹ ہو جائے گا، جب اللہ سے رابطہ ہو جائے گا آپ کا، تو جب رابطہ ہو جائے گا تو صاف ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہیں، خصوصیت ہیں، انہیں خصوصیت کی فوٹو کاپی آپ کے اندر آنے لگ جائے گی۔ فوٹو کاپی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو دیتا ہے تو آپ بھی سب کو دیں گے، یہ فرق کیے بغیر کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے خوش ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اب جو انسان عبادت کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا بچے؟ تو سب کو دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کیٹیگری بنا لیتے ہیں، اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا، اس سے بات کرنی ہے اس سے بات نہیں کرنی، یہ کرنا وہ نہیں کرنا، وہ ہم کیٹیگری بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں گی۔ کلیئر ہو گیا بچوں؟ صحت مند رہ لو گے یا بیمار دماغ کے رہو گے؟ صحت مند رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحت مند رہو گے تو آپ اپنے آپ کو بھی اچھا کرو گے، اپنے دوستوں کو بھی اچھا کرو گے، اپنے گھر کو بھی اچھا کرو گے، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کی عزت ہے۔ جب آپ گھر کو برا کہہ دو گے، جب آپ اپنے ارد گرد کے دوستوں کو برا کہہ دو گے تو آٹومیٹک آپ بھی برے ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ بھی تو انہی میں رہ رہے ہو نا، آپ بھی تو انہی میں رہ رہے ہو۔ تو اگر آپ کہو کہ میرا گھر کچرے کا ڈھیر ہے، اس کا مطلب تعریف کی ہے یا بےزتی کی ہے؟ کس کی ہے؟ گھر کی یا اپنی؟ آٹومیٹک اپنی کی ہے، گھر کی نہیں کی آپ نے، کیونکہ اس گھر میں آپ رہ رہے ہو، اور جو جس گھر میں رہ رہے تو بےزتی تو اسی کی ہوئی ہے نا۔ اگر کچرے کے ڈھیر پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فلاں چیز کتا کچرے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا تھا، کچرے کے ڈھیر پہ، اب کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، کچرے کی توہین ہے یا کتے کی توہین ہے؟ کتے کی توہین ہے نا، وہ کچرے کے اوپر جا کر بیٹھا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے گھر کو برا کہہ دیا تو آٹومیٹک آپ نے اپنے آپ کو برا کہہ دیا، کیونکہ آپ برائی چیز والی چیز میں رہ رہے ہو۔
आप अपने घर को अच्छा कहोगे तो ऑटोमेटिक आपने किसको अच्छा कह दिया? अपने आप को। अपने स्कूल को अच्छा कहोगे तो ऑटोमेटिक आपने किसको अच्छा कह दिया? अपने आप को। और इसी तरह अपने मोहल्ले को अगर आप अच्छा कह दोगे तो ऑटोमेटिक आपने क्या कह दिया? अपने आप को अच्छा कह दिया। इसलिए जो भी आपकी ज़ात है, जो आपकी रंगत है, जो आपका नाम है, जो आपकी फैमिली है, आप उसको अच्छा समझो। उसको अच्छा समझोगे तो ऑटोमेटिक आप भी अच्छे हो जाओगे। दूसरों की बुराई, मतलब अपने इर्द गिर्द के लोगों की बुराई कर दोगे तो ऑटोमेटिक आप भी बुरे हो जाते हैं, क्योंकि आप उसमें रह रहे हो। या तो उनसे दूर हो जाओ, फिर तो समझ में आती है, रहो भी उन्हीं के अंदर और बुराई भी उनकी करो तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? अगर एक गंदा खाना है और आप कह रहे हो कि खाते हुए, आप खाना खाते हुए कहते हो, खा भी रहे हो और कह रहे हो कि बहुत ही गंदा खाना है, बहुत ही बेकार और हराम खाना है, हराम, तो इसका मतलब आपने खाने की बेइज्जती की है अपने आप की? अपने आप की है, क्योंकि खा तो आप रहे हो ना। अगर आप अच्छे होते तो आप बुरी चीज ना खाते, आप खा के फिर उसी को बुरा कह रहे हो कि ये बुरी चीज है, ये हराम चीज है। तो यही चीज होती है बच्चों, बीमार दिमाग और सेहतमंद दिमाग में फर्क होता है। जो सेहतमंद दिमाग होता है वो हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है और अच्छा करता है। और जो बीमार जहन का होता है वो क्या करता है? बुरे बुरे काम लोगों में फैलाता फिरता, बुरी बुरी बातें लोगों के कानों में डालता फिरता रहता है, क्योंकि वो खुद वो बीमार है ना जहनी तौर पे। जब वो खुद जहनी तौर पे बीमार है, वो दूसरों को भी जहनी तौर पे बीमार करने की कोशिश करता है कि किसी के कान में मैं वो वहम डाल दूं, किसी के शक डाल दूं, किसी को गीबत कर दूं, चुगलियां कर दूं, बुराइयां कर दूं, गालियां दे दूं। कोई कहाँ पे बैठा है और बुराइयां आप कहाँ पे कर रहे होते हैं? हुकूमत है, हुकूमत अपना काम करिए। इधर कई लोग तारीफ भी कर देते हैं, कई लोग गालियां भी दे देते हैं, उनको कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन जो बोल रहा है उसको तो फर्क पड़ेगा ना। तो जो बुराइयां कर रहा है या गालियां दे रहा है, आपकी गाली से क्या तब्दीली आ जाएगी? तब्दीली तो नहीं आएगी। जो लिखने वाला फरिश्ता है वो आपकी एक बुराई लिख लेगा कि इसने मुंह से जबान से एक गलत अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल किए। तो ये समझ में आ गई ना बातें? तो बच्चों आपने सेहतमंद रहना है। अगर दिमाग आपका सेहतमंद रहा तो आपने चीज़ें अच्छी अच्छी वो खानी है, यानी कि दिमाग आपका खुद को कहेगा, यानी कि अच्छा दिमाग है तो आपको अच्छी चीज़ें खाने पे मजबूर कर देगा। और अगर बीमार दिमाग है तो बुरी बुरी चीज़ें ही खाओगे, बुरी जगह पे ही जाओगे, बुरी बातें ही सुनोगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। क्लियर हो गया बच्चों? अब सेहतमंद और बीमार दिमाग दोनों में फर्क पता चल गया। और आपको कौन सा दिमाग चाहिए? जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हो, तो क्या सब बच्चों के सेहतमंद दिमाग है या बीमार दिमाग भी है? किसी सबके सेहतमंद दिमाग है, बीमार भी हैं। सीरत के लिए क्लैपिंग करो। सीरत कह रही कि बीमार भी हैं, क्योंकि अपने मुंह से तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हमें तो पता कि बीमार जहन यहाँ पे मौजूद है और उन बीमार जहन को सही करना पड़ेगा और हम करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा कि आप भी उसको बेहतर कर लोगे। समझ में आ गई बात? एक्सेप्ट भी किया करो।